السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا وصل على نبينا صلاة دائما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم اپنا دین کن لوگوں سے سیکھیں، اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے کن لوگوں کی طرف رجوع کریں، اور جو لوگ دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں گمراہ لوگوں کے پاس بھی، تو ان کے پاس بہت سارے شبہات ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ ہے، یا ان کے پاس علم ہے یا عبادت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے شبہات کا آج ہم ذکر کریں گے اور پھر ان کا ازالہ بھی کریں گے، تو ان کا جواب کیا ہے یا علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ انسان اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے، جس کی ہم نے بنیاد رکھی حدیث کے اوپر کہ المرء علی دین خلیلہ، جس کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ دین ایک نایاب چیز ہے، تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو دوست آپ کو گمراہ کر دیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ ایک شبے کا ازالہ ہے کہ جس کا نام ہے کہ حجر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ مبتدعین سے حجر کرنا، ان سے دور ہونا، گمراہوں سے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک شبہ ہے۔ تو اس شبے کے ازالے کے لیے انشاءاللہ پچھلا درس کافی و شافی ہوگا۔ آج ہم اس کے علاوہ دیگر شبہات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے محمد بن سیرین جو کہ امام التابعین ہیں، ان کا ایک اثر اپنے سامنے رکھیں۔ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذونہ، تو دیکھو تم اس بات کا خیال کرو کہ اس دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ تو دین کو سیکھنے کے معاملے میں، علم کو سیکھنے کے معاملے میں بہت سارے شبہات آتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے جو پہلا ذکر کر دیا مسألۃ الحجر، وہ انشاءاللہ پچھلے درس میں اس کے بعد کافی ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ شبہ سامنے آتا ہے کہ میں جس سے علم حاصل کر رہا ہوں اگرچہ وہ بندہ گمراہ ہے لیکن اس کے پاس علم بھی ہے، دوسرا علم کو جو واضح نصیحت اچھی کرتا ہے، باتیں اچھی کرتا ہے، احادیث سناتا ہے، تو یہ بھی ایک جانسا ہے جس جانسے میں آ کر بندہ کسی گمراہ سے دین حاصل کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کی گمراہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ خوارج کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقرؤون القرآن، وہ بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ تو یہ خوارج کی یہ جتنی بھی احادیث ہے نا، یہ اس بات کی بنیاد ہے، اس کی اصل ہے کہ علم سے دھوکہ نہیں کھایا جاتا، کیونکہ اگر ایک جاہل آدمی بات کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ لازمی طور پر یہ بات ہے کہ جو آپ کو گمراہ کرنے والا آدمی ہے اس کے پاس لازمی طور پر علم ہوگا، جس علم سے وہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری زبانوں میں، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ ہماری زبان میں بات کرنے سے کیا مراد ہے کہ علم کی زبان میں وہ بات کریں گے، ان کی بات ایسے ہواؤں میں نہیں ہوگی بلکہ علم کی زبان بولیں گے۔ یحسنون القیلا، اچھی گفتگو کریں گے، یتکلمون بکلمۃ الحق، اور حق گوئی کرنے والے ہوں گے، بظاہراً کہیں گے کہ ہم کلمہ حق کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور مقام پر ان کے یہ بھی صفت آئی ہے کہ یقولون من خیر قول البریہ، نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں گے، نیک باتیں کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل کے شروع میں ایک واقعہ ہے، جو یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن رحمہم اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مکہ میں آتے ہیں، ان سے آ کر ان کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آ کر بتاتے گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کا علم جانتے ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، اور علم کی گہری گہری باتیں کرنے والے ہیں، کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، بیوقوف لوگ نہیں ہیں، علم کی باتیں جانتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی تقدیر کے معاملے میں بات کرتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری۔ پھر آگے پوری حدیث جبرائیل
روایت کرتے ہیں جس کے اندر تقریر کا بھی ذکر ہے اور سارے کامات. تو دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم سے دھوکہ نہیں کھایا ہے کہ کیا پتہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کیا پتہ قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں سے کوئی ان کے پاس دلیل ہو، ہم ہی جاہل ہوں، ہم ہی گمراہ ہوں. یہ تو علم کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو گمراہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر دیا کرتے. اس کی بنیاد سورۃ الغافر کے اندر بھی ہے. سورۃ الغافر میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب ان کے پاس رسول آئے بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، ہمارا پیغام ہماری وہی لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو ان کے پاس علم تھا اس کے ساتھ وہ خوش تھے. یعنی اپنے جو ان کے پاس علم تھا اس کے ساتھ مذاق بناتے تھے رسولوں کا. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مخالف فریقین تھے انبیاء اور رسول کے، جو ان کے خلاف کھڑے تھے، کوئی جاہل لوگ نہیں تھے، وہ علم کے ساتھ تھے. اپنے علم پر مان کر کے پھر انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی لیے کشف و شبہات میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ کبھی کبھار آپ توحید کے دشمنوں کو، یعنی علم کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو دیکھیں گے، لہم علوم کثیرہ، ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوں گے، وکتب وحجج، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہوں گی، اور بہت ساری دلیلیں ان کے پاس ہو سکتی ہیں، قرآن و حدیث سے ہو سکتی ہیں. لیکن تمہیں ان کی ان دلیلوں سے، ان کتابوں سے، ان کے ان علوم سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، بلکہ وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اسی طرح مسند احمد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف على امتی کل منافق علیم اللسان، کہ میں اپنی امت میں جو سب سے زیادہ جس بات کا خوف رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک منافق جو زبان کو جاننے والا ہو، جو زبان کا بڑا پکا ہو، اس کی باتوں میں بڑی چاشنی ہو، کہ اپنی باتوں سے ورغلا دینے والا ہو، اس کی زبان سے علم جھلکتا ہو اور اس کے بعد میری امت کو گمراہ کر دے. میں ایسے شخص سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں کہ میری امت کو گمراہ کر دے. مفضل بن محلحل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بدعتی آدمی، ایک گمراہ آدمی، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی گمراہی بیان کرنا شروع کر دے ڈائریکٹ، کہ میں ہمارے افکار ہیں، ہم اس طرح سوچتے ہیں، اگر وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دے گا تو آپ اس سے اٹھ کے بھاگ جاؤ گے، آپ اس کی بات نہیں سنو گے. لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجْلِسِهِ، لیکن وہ تمہیں مجلس کے آغاز میں احادیث پڑھ کے سنائے گا، سنت پڑھ کے سنائے گا کہ دیکھو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. پھر ثم يدخل عليك بدعته، پھر اس مجلس کے دوران احادیث پڑھتے پڑھتے اپنی گمراہی تمہارے اندر ڈال دے گا، اپنا انحراف، جو اس کا فکری انحراف ہے وہ تمہارے اندر داخل کر دے گا. فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ فَمَتَى تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِكَ، اگر وہ تمہارے دل کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو پھر کب باہر نکالو گے، کیونکہ تم نے تو اس سے شروع میں حدیث سنی تھی، اب کیسے اس کا رد کر دو کہ یہ بندہ بری بات بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما من ضلالۃ الا ولها زینہ، ہر گمراہی کی ایک زینت ہوتی ہے، ایک اس کی چکا چوند ہوتی ہے، ایک اس کا روشنی پھوٹتی ہے اس سے کہ جس کو لوگ دیکھ کر چندیا جاتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں. اس لیے فرماتے تھے فلا تعرض دینک الی من یبغضه الیک، تو اپنا دین ایسے بندے کے سامنے پیش نہ کر دینا جو تمہارے دین کی تباہی پھیر دے، تمہارے دین کو گمراہ کر دے. تو اس کے علم سے، اس کی زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ ایک قاعدہ ہے کہ حق کو قبول ہر بندے سے کر لیا جاتا ہے، جس طرح یہ قول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور بھی دیگر ائمہ سے یہ بات مروی ہے کہ حق کو قبول ہر بندے سے کر لیا جاتا ہے، لیکن حق جب طلب کرنا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے، علم کو اخذ کرنا ہوتا ہے، تو صرف اہل سنہ کے پاس جایا کرتا ہے، صرف اہل سنہ کے پاس جاتے ہیں. اس کے علاوہ گمراہوں کے پاس، منحرفین کے پاس جا کر علم حاصل کرنا یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں. اس کی جو بنیاد ہے، جو واضح قصہ ہے ابو ذر حروی رحمہ اللہ کا، جس کو ہم نے پچھلے درس کے اندر بھی ذکر کیا تھا، کہ ابو ذر حروی رحمہ اللہ نے جو اس قدر بدعت کو عام کر دیا، علم کلام کو عام کر دیا مشرق و مغرب میں، وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ ایک دفعہ اپنے استاد امام دار قطنی رحمہ اللہ کے ساتھ تھے، تو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے باقلانی کی تعریف کرتی. تعریف کس بات پر کی تھی؟ علم کی،
کہ اس بندے کے پاس بڑا علم ہے، تم اسے نہیں جانتے، یہ تو بڑا عالم ہے، بڑی یہ ردود کرنے والا ہے باطل پر. اس کی تعریف کر دی علم کے لحاظ سے. تو ابو ذر حروی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ کو چھوڑ کے باقلانی کے پیچھے چل پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سبھی کو آپ جانتے ہیں، اس کا قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبی کے سر پر کوڑے مارے تھے. حالانکہ سبی کا مقام کیا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کان عالما وسید قومی، عالم تھا، کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، لیکن آ کر پوچھتا تھا والنازعات غرقا، اس کی تفسیر کیا ہے، لوگوں سے پوچھتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اس کو بلایا، اس کے سر میں کوڑے مارے، اور پھر اس کے شہر میں پیغام بھجوا دیا کہ ان صبیغا ابتغى العلم فاخطأه، کہ سبیگ نے علم حاصل کرنا چاہا تھا لیکن اس میں خطا کھا گیا ہے. اور پھر یہ بات کہنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس جو حق تھوڑا بہت ہے، جو یہ اس کے پاس علم ہے وہ تو لے لو، لیکن یہ اس بات میں خطا کھا گیا، بلکہ منادی کروا دی کوئی اس بندے کے پاس نہیں بیٹھے گا، اس سے دور رہے گا. اس طرح سلمان بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جام بن صفوان کے بارے میں، کہ جام بن صفوان کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں کان فصیحا، فصیح اللسان تھا، علم کو جاننے والا تھا، زبان بولنا جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود کتب العقیدہ بھری پڑی ہیں اس کی تحذیر سے، اس سے دور ہونے پر، اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا. امام احمد رحمہ اللہ مریسی کے بارے میں بشر مریسی کے بارے میں فرماتے ہیں کان صاحب خطب، کہ یہ بندہ خطیب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بات نہیں کسی کو سننے دیتے تھے، لوگوں کو اس سے روکتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ سے حارث محاسبی کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کل من حدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مبتدعا تجلس الیہ، کہ تم کہتے ہو حارث محاسبی بڑا عالم ہے، حدیث کو روایت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث کو روایت کرے گا، علم کو بیان کرے گا اور ساتھ ساتھ بدعتی بھی ہو، تم اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ گے، اس سے علم حاصل کرنا شروع کر دو گے ہر بندے کے پاس جا کر. آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ولا کرامت ولا نعمت عین، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا احترام نہیں ہے، کوئی اس سے علم نہیں حاصل کیا جائے گا. اور پھر آپ رحمہ اللہ اس کی برائیاں کرنا شروع کرتی. یہ بندہ کس قدر گمراہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ان سب گمراہوں کی تحذیر بھری پڑی ہے، حالانکہ یہ لوگ عالم تھے، زبانوں کو جاننے والے تھے، جاہل لوگ نہیں تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس وحی کے علم سے کوئی حصہ نہیں. آپ ان کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفاسیر میں سلف صالحین سے کوئی تعلق ملتا ہی نہیں، نہ ابن عباس سے کوئی روایت، نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت. آپ دیکھ، اچھا کوئی سوال کیا جائے یار آپ ان کی تفسیر کو پڑھتے ہو، فار ایگزامپل تفہیم القرآن کو آپ پڑھتے ہو، اس میں تو کوئی کسی صحابی کا کوئی ذکر نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث شامل نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے. تو تفسیر بالرائے کون سی رائے؟ تفسیر بالرائے جو اس مؤلف کو خود بھا گئی، اس رائے کا تعلق علماء سے نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے منحرفین کے پاس نہ تفسیر، نہ فقہ، نہ ان کے پاس
عقیدے کا کوئی علم، عقیدے میں اس قدر بلنڈر، اس قدر خرابیاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو میں نے پیچھے نام ذکر کیا، جہاں بن صفوان، بشر مریسی، حارث محاسبی، آپ ائمہ زلال کے سب بڑے بڑے علماء کو نکال دے، انہوں نے جو گمراہیاں پیدا کی، جو ذکر کی، ان میں سے اکثر آپ کو انہی منحرفین کے اندر مل جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صرف آپ کو اقامت دین کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، کون سا علم؟ جو ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی نہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ علم سے اس کی کثرت کتب سے، ان باتوں سے دھوکہ کھا کر کسی بندے کے پیچھے چل کر اسے علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے زہد و عبادت، اس سے دھوکہ کھا جانا کہ بندہ بڑا زاہد ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، بڑا عبادت کرنے والا ہے، اس بات کے اندر بھی بنیاد خوارج کی۔ خوارج کی آپ مثال سمجھیں اور آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ صحیحین میں روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم، تم جب ان کو دیکھو گے وہ کس قدر عبادت گزار ہیں تو تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر نظر آئیں گی، وصیامہ مع صیامہم، اور ان کی روزوں کے سامنے تمہیں اپنے روزے بڑے حقیر نظر آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لیس قراءتکم الی قراءتہم شیء، کہ تم اپنے قرآن کو ان کے قرآن کے سامنے کچھ پاؤ گی نہیں، کہ ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، اصل قرآن تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ خوارج پڑھتے ہیں۔ ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء، اور تم اپنی نمازوں کو کچھ سمجھو گے نہیں ان کے سامنے، لیکن سب کے باوجود کیا ہے؟ خوارج۔ اس یمرقون من الدین کما یمرق السهم، دین سے اس قدر ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر نکلتا ہے۔ اس طرح جو صحیح بخاری میں روایت ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصف بیان کیا، کیا وصف بیان کیا؟ سیماہم التحلیق، تو ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ گنجے ہوں گے، ان کا سر، بال نہیں ہوں گے سر پر۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المفہم لما اشکلا کے اندر کہ سیماہم التحلیق سے مراد کیا ہے، کہ ان کے سر کیوں منڈے ہوئے ہوں گے، ان کے سروں پر اوپر بال کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ یہ علامت ہوگی کہ لوگ دنیا سے بے رغبت ہیں، ان کو اپنے سروں پر بال نہیں چاہیے، ان کو اپنے سروں پر یہ خوبصورتی نہیں چاہیے، یہ بے رغبت لوگ ہیں، انہوں نے یہ اپنا شعار بنا لیا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں دنیا سے کس قدر بے رغبت لوگ ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان سے روایت ہے مصنف عبد الرزاق میں، کہ جب یہ خوارج سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فدخلت علی قوم فلم ارى قوما قط اشد اجتهادا منهم، کہ میں ایسی قوم پر گیا ہوں، قوم کے پاس گیا ہوں کہ جس قوم سے زیادہ میں نے کبھی کسی کو عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایدیہم ایدیہم کانها سفن الابل، ان کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے اونٹ کے گٹے ہوتے ہیں، یعنی اس قدر سخت اور کھردرے ہو گئے ہیں عبادت کر کر کے۔ وجوہہم معلمۃ من آثار السجود، اور ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہیں، کہ اس قدر وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس ایسی قوم نے عبادت کی طرف دوڑ پڑے لیکن علم کو چھوڑ دیا، حتیٰ خرجوا بأسیافہم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر، امت محمد پر تلواریں لے کر نکل آئے۔ کیوں؟ علم کو چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، عبادت کی طرف چلے گئے، اور پھر لوگوں کے اوپر، امت محمد کے اوپر انہوں نے تلواریں نکال لی۔ فرماتے ہیں اگر یہ علم حاصل کرتے صحیح لوگوں سے، اہل سنہ سے، صحابہ کرام سے علم حاصل کرتے تو کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ عبد الرحمن بن ملجم جو خارجی تھا، اس کا آپ حال دیکھیں، کیسا آدمی تھا؟ قرآن کا ماہر تھا، فقہ کا ماہر تھا، حتیٰ کہ اس نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنا رکھا تھا، اس کا شمار عباد میں سے ہوتا تھا کہ مشہور عابد تھا، لیکن جب اس کو قتل کرنے کی باری، خارجی تھا، قتل کرنے کی باری آئی تو اللہ کا ذکر کرنے لگا، حتیٰ کہ جب یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اپنے آپ کو عابد ظاہر کر رہا تھا قتل ہوتے وقت بھی، تو جب جو اس کو قتل کر رہے تھے اس کی زبان کی طرف آئے تو تھوڑا اس کو تکلیف ہوئی نا، زیادہ کہ اس کی زبان کو کاٹنے لگے، تکلیف ہوئی تو کہنے لگا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، میرا منہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس قدر عابد و زاہد بندہ عبد الرحمن بن ملجم، لیکن اس کے کرتوت کیا ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا یہ شخص ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور بہت سارے صحابہ کو اس نے قتل کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک واقعہ ملتا ہے
کہ جو کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقۃ الذکر میں، بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے بیٹھ کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، آ کے ان کے اوپر انکار کیا، ان کو ڈانٹا، کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے؟ اب وہ عابد ہی تھے نا، عبادت ہی کر رہے تھے، ذکر ہی کر رہے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اور انہیں وہاں سے اٹھایا، کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ صحابہ کرام سے زیادہ افضل عبادت کرنے والے ہو؟ کیا تم ان سے آگے بڑھ گئے ہو؟ عامر بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ کوفہ کی مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ذکر کے حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نہروان والے دن خوارج کے ساتھ دیکھا کہ وہ ہمارے خلاف قتال کر رہے تھے، انہی لوگوں کو۔ تو یہ ان عبادتوں سے دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ کون سا گمراہی ہوتی ہے؟ یہ بندہ اتنی عبادت کرنے والا، اس بندے نے ساری زندگی ایک گھر میں گزار دی، کرائے کے گھر میں، ایک اس کے پاس ایسا صوفہ تھا کہ جو بیڈ بن جاتا پھر اسی بیڈ کو واپس کر دیتا، صوفہ بنا لیتا، اس کے اوپر یہ سویا کرتا تھا۔ ایسی باتوں کو سن کر پھر کہنا یہ بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس نے اتنا تفسیر کا کام کیا، اس نے اتنا قرآن کا کام کیا، یہ بندہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی گمراہی کیسے لوگوں کے اوپر حاوی ہوئی ہے، کیسے لوگوں کے اوپر طاری ہے، کہ لوگ فرق ہی نہیں کر پاتے، صرف اس وجہ سے کہ اس زہد سے، اس کی عبادت سے دھوکہ کھا کر اس سے علم سیکھنے لگ گئے۔ صوفیاء کی باتیں تو آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کی گمراہیاں، ان کی بنیادی کیا ہے؟ رہبانیت ہے، عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں ذلال کا ہے، والین کا ہے، گمراہ لوگ۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی قوم سے ملا اور میں نے اس قوم جیسی کوئی بہتر قوم نہیں دیکھی تھی۔ واپس آئے تو مجھے میرے والد نے پکڑ لیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں ایسی قوم سے آیا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی، میں ان کے پاس بیٹھ گیا کہ میں بھی ان سے کچھ سیکھ لوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار دوبارہ ان کے پاس نہ بیٹھنا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ابو بکر و عمر کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے اوپر ایسی خشیت طاری نہیں ہوتی تھی کہ جس طرح یہ خشیت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر، اور قرآن پڑھتے ہوئے گر جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سراہا نہیں ہے کہ کیسے عبادت گزار لوگ ہیں، تم بھی جا کے بیٹھ جایا کرو، کچھ سیکھ لیا کرو ان سے عبادت کے بارے میں کچھ، بلکہ ڈانٹا کہ دوبارہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اس طرح علی بن ابی خالد رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں امام احمد رحمہ اللہ کے پاس آتا ہوں اور ان سے آ کر میرے پاس ایک بزرگ آدمی تھا، ایک شیخ تھا، اس کے بارے میں ایک شکایت ان سے کرتا ہوں۔ میں نے ان سے آپ رحمہ اللہ سے کہا کہ امام صاحب آپ نے مجھے روکا تھا حارث محاسبی سے کہ اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے پاس جانا نہیں، اس کی بات نہیں سننی، میں رک گیا، میں اس کے پاس نہیں جاتا، بہت سالوں جب سے آپ نے مجھے روکا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا ہوں۔ لیکن یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اس سے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے امام رحمہ اللہ کا چہرہ دیکھا، قد احمر لونہ، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وانتفخت اوداجہ وعینیہ، اور میں نے دیکھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں اور ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں، اس قدر انہیں غصہ آ گیا۔ فما رأیت هذا هكذا قط، کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے کبھی انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا تھا کہ اس قدر وہ غصے میں ہو گئے۔ ثم جعل ينتفض، پھر آپ رحمہ اللہ کانپنے لگے غصے سے، کہنے لگے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ اس شیخ کو سمجھانے لگے کہ اس بندے کو وہی، اس کی گمراہی وہی جانتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے تو اس سے گمراہ ہو کر اس کے پاس جا کر بیٹھا نہ کر، اس سے دور ہو جا۔ تو شیخ آگے سے کہنے لگا یا ابا عبداللہ هو يروي الحدیث ساکن خاشع من قصتی، وہ حدیث بیان کرتا ہے، بڑا ساکن ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے، بڑا وہ خشیت اختیار کرنے والا ہے، اس کا سر جھکا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کر۔ تو آپ رحمہ اللہ کو دوبارہ غصہ آ گیا، آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے لا یغرک خشوعہ ولینہ، اس کے خشوع اور اس کی نرم مزاجی سے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ یا فرماتے ہیں لا تغتروا ینکس رأسہ، اس کے جھکے ہوئے سر سے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ فإنہ رجل سوء، وہ آدمی برا ہے، اگرچہ تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہے، ذاک لا يعرفہ الا من قد خبرہ، اسے وہی پہچان سکتا ہے جو اس کی گمراہی کو پہچانتا ہے، تمہیں نہیں علم ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ گے،
فما لا تکلم ہو، اس سے بات مت کیا کرو، ولا کرامت له، اس کی کوئی عزت نہ کیا کرو، اس کے پاس جا کے اس کا احترام نہ کیا کرو، اس سے دور ہو جاؤ۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ میں آپ سے، اور آ کے کہنے لگتا ہے کہ میں ایک بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ ایسے ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس میں گمراہیاں بھی ہیں، تو آپ رحمہ اللہ نے اس سے روک دیا کہ اس کے پاس نہ جا کر نہ بیٹھا کرو، نہ اسے سیکھا کرو۔ تو وہ کہنے لگا انہ رجل عابد و ناسک، بندہ بڑا سنت کا متبع لگتا ہے، بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے تمہیں وہ عابد لگتا ہے، ما اراہ الا شیطانا، میں تو اسے شیطان ہی دیکھتا ہوں، کیا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی مثال، انہی سب باتوں کے اندر اب آپ رکھیں اسامہ بن لادن کی شخصیت کو، کہ لوگ کس قدر گمراہ ہوئے اس کے زہد سے، اس کی عبادت سے۔ کیا یار، وہ بندہ سعودی عرب سے اپنی جائیداد، اپنا مال سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، یہاں بیٹھ گیا، اور اس نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان باتوں سے گمراہ ہو کر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ہر بات حق ہے، اس نے جو کیا حق کیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں، قربانی دینا، زہد اختیار کرنا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑی قربانی دے کر آئیں، دنیا چھوڑ کر آئیں، آپ بہت عبادت کرتے ہیں، بلکہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آپ جو عبادت کرتے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ گمراہ، تو آپ ضلالت پر ہیں، گمراہ ہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو آپ تبھی حق پر ہیں۔ تو آپ اسامہ بن لادن کا حال دیکھیں کہ اس کی گمراہی سے لوگ گمراہ ہو گئے، اس کے زہد و ورع سے، اور اس نے حشر کیا کیا امت مسلمہ کا، کہ ریاض میں اس نے حملے کروائے، مسلمانوں کے اوپر حملے کروائے، اس کی ذمہ داریاں قبول کی، اور لیکن مسلمانوں کے اوپر اس کی یہ ساری گمراہیاں پوشیدہ ہیں، واضح نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ اور جا کر لڑتا ہے، اور لڑتا بھی کیسے ہے، یبتغی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تلوار کیوں چلا رہا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، پھر وہ تلوار چلاتے چلاتے قتل ہو جاتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے آپ کو کیا لگتا ہے کیسا بندہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح بات ہے، کیوں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، اللہ کی رضا کی خاطر وہ لڑ رہا تھا، اگر شہید ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، فتنوں کو جاننے والے تھے نا، بھانپنے والے تھے کہ کون بندہ کہاں جا کر خرابی کر سکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بندہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر تلوار نکالے اور جہاد کرے اور شہید ہو جائے، جنت میں چلا جائے، بلکہ تب وہ جنت میں جائے گا جب وہ تلوار نکالے اللہ کے لیے، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اسے چلائے۔ کہاں چلائے؟ جہاں علماء اس کو اجازت دیں، اللہ کی شریعت اسے اجازت دے، کہ جس کے جہاد میں شامل علماء بھی ہوں، علماء بھی پہلی صفوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اکیلا وہ نکلے اور کہے کہ میں حق پر ہوں، اور پھر سارے مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتا پھرے، اور پھر علماء کو گمراہ کہتا پھرے کہ یہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے، اور سب پر تہمتیں لگاتا پھرے اور کہے کہ اصل جہاد وہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایسا بندہ حق پر نہیں ہو سکتا، بلکہ تب اس کی تلوار حق پر ہوگی جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے چلائے گا۔ تو اسی لیے اس فرق کو واضح رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ چوتھا شبہ یہ ہے، چوتھی گمراہی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کے اوپر بڑا یقین کرے، ایمان رکھے کہ میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، میں تو مومن ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میرا عقیدہ پختہ ہے۔ تو ایسے بندے سے سوال ہے کہ جو احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، رات ہوگا تو کافر ہو جائے گا، یہ حدیث پھر کن کے بارے میں؟ رات وہ مومن ہوگا، صبح ہوگا تو کافر ہو جائے گا، یہ پھر بندہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ رات کو بیٹھا موبائل میں کوئی ریل دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی گمراہ کو سنتا ہے، صبح ہونے تک اس کا ایمان اسے چھین لیا جاتا ہے، وہ اس کی گمراہی کے اوپر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے؟ کیا یہ بات ایسے نہیں ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ میں تو توحید والا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو صحیح راہ پر چلنے والا ہوں، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ پھر یہ حدیث کن کے بارے میں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما امین احد علی ایمانہ الا صلبہ، کہ جو بندہ اپنے ایمان کے اوپر امن میں آ جاتا ہے کہ میرا ایمان اب مجھ سے نہیں چھینا جا سکتا، صلیبہ، اس سے چھین لیا جاتا ہے پھر۔
وما صلبہ فوجد فقدہ، جس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے پھر اسے وہ گم پاتا ہے، اسے دوبارہ وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ایمان کو اس حالت میں ضائع کیا جب وہ اس میں امن میں تھا کہ میں تو صحیح العقیدہ ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اصحاب رسول کو پایا، صحابہ کرام کو پایا، میں نے ہر بندے کو موت کے وقت نفاق سے ڈرتا ہوا پایا، ہائے میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ صحابہ کرام جو منافقت کے رستے جانتے تھے کہ منافقت کس کس رستے سے ہم تک داخل ہو سکتی ہے، اور پھر ان رستوں پر پہرا لگانا بھی جانتے تھے، اور ان کے دلوں کا تزکیہ اللہ رب العزت نے خود کر رکھا تھا اور کہا تھا میں ان سے راضی ہوں، اور یہ راضی ان کے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے تک اللہ رب العزت ان کے دل کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کے دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی صحابہ کرام ڈر رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر، ہائے میرا ایمان مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے ایمان کا خوف نہیں کرتے، اپنے آپ کے اوپر بڑا مان کرتے ہیں، اور پھر ان سے گمراہوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، کہ جو فتنوں میں جانتا ہے فتنے اس کو جانک لیتے ہیں، اس کو اچک لیتے ہیں۔ جس نے فتنوں میں دیکھ لیا اپنے آپ کے اوپر مان کر کے میں ٹھیک ہوں، فتنوں میں دیکھتا ہے فتنے اس کو اٹھا لیتے۔ سنن نبی داؤد میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے اس سے پھر بھاگ جائے، اس کے قریب نہ رہے، بھاگ جائے اس سے۔ فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، کہ اللہ کی قسم بندہ اس کے پاس جائے گا دجال کے پاس، وہ سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے پاس جا کر جو بھی وہ شبہ لے کر آئے گا، جو بھی شہوات لے کر آئے گا، اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جا کر تم بھی بیٹھ جانا، دجال سے باتیں بوتیں کر لینا، اپنے ایمان کے اوپر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کوئی نہیں، جا کر اس سے بات کرنے لا بیٹھ جانا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں کسی گمراہ سے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی اجازت ملتی ہوگی؟ کوئی نہیں، اس کے پاس فتنے ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہے، تو کیا بات ہے ہم اس سے دوسرا حق لے لیتے ہیں اور ہمارے پاس ایمان ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابن عقیل رحمہ اللہ، جس کا قصہ ہم نے پچھلے درس میں بھی انسان اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ذکر کیا تھا، کہ عالم تھے، اور عالم کیوں تھے؟ حنابلہ کے عالم تھے۔ حنابلہ اپنے دور کے عقیدے کی پہچان تھے کہ باقی سب گروہ ایک طرف ہوتے تھے اور حنابلہ صحیح العقیدہ ہو کر ایک طرف ہوتے تھے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ حنابلہ میں سے ہو کر بھی معتزلہ کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگے تو فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کا عقیدہ اپنا لیا۔ اس قدر عالم ہونے کے باوجود بھی کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے؟ نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شخص کہنے لگا کہ ان نجدہ یقول کذا و کذا، نجدہ خارجی تھا، وہ اس طرح کہتا ہے، اس کا یہ موقف ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن نہیں رہے تھے، اس سے کراہت کرنے لگے کہ مجھے یہ بات نہ سناؤ۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں وہ بات چلی جائے اور وہاں جا کر ٹھہر نہ جائے، ان کا دل نہ خراب ہو جائے۔ اشریہ میں امام آجری رحمہ اللہ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے ایک اثر نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اسألک عن کلمہ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمہ اللہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے کہنے لگے ولا نصف کلمہ، ولا نصف کلمہ، آدھی بات بھی نہیں تجھے سنوں گا، ایک جملہ بھی نہیں تجھے سنوں گا، مجھ سے دور ہو جا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ امام التابعین، اتنے بڑے امام ہو کر بھی کیا کہتے ہیں؟ انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانها، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے ایک آیت کو پڑھا جائے اور پھر میرے سامنے میرے کانوں میں اس کی تحریف بھی داخل کی جائے، میرے سامنے اس کی آیت کو پھیر دیا جائے، فیقر ذلک فی قلبی، اور وہ بات میرے دل میں ٹھہر جائے، میں اس آیت کی غلط تفسیر سمجھ جاؤں۔ اور آج ہم تفسیریں پڑھنے کی کھلی کھلی اجازت دیتے ہیں، کوئی نہیں آپ پڑھیں، اس میں گمراہیاں ہیں تو کیا بات ہے، آپ اس میں سے حق تلاش کریں۔ ایک جاہل بندہ وہاں جا کے حق تلاش کرے گا؟ کیا اس کے دل میں کوئی بات نہیں ٹھہرے گی؟ آپ نے اس کے عقیدے کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کر اس کو جیسے مرضی خراب کر لو۔ جو بندہ جا کر بیٹھتا ہے ان سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جی تو کچھ نہیں ہونے والا، ان کے جا کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ بات سمجھیں ایک اثر سے جو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ہے، جس کو محمد بن وضاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدع والنہی عنہا میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو جا کر
گمراہ کے ساتھ، منحرف کے ساتھ جا کر بیٹھے، وہ تین باتوں سے کبھی بھی وہ اس میں تین باتیں لازمی طور پر ہوں گی، ان باتوں سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں یہ اما ان یکون فتنۃ لغیری، یا تو وہ کسی دوسرے کے لیے فتنہ بن جائے گا. کیا؟ اس کے ساتھ، گمراہ کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے. دوسرا عام آدمی دیکھے گا کہ یار اگر یہ بندہ سیاںا بیانہ بندہ اگر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہ جا کے بیٹھوں. وہ جاہل بندہ جا کر بیٹھے گا اور اس کی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، کہ یا اس کے دل میں کوئی ایسی بات داخل ہو جائے گی، فیضل بہ فیدخلہ اللہ النار، اس کے دل میں بات داخل ہو جائے گی، اللہ اس بات کی وجہ سے اس کو آگ جہنم میں داخل کرتے ہیں. داس جا کر بیٹھا، ایک بات سنی، گمراہ ہوا، اللہ نے وہی سبب لکھا ہوا تھا اس کو جہنم میں داخل کرنے کا. تو اس لیے اپنے آپ کے اوپر امن میں نہ آئے. یا تیسرے نمبر پر فرمایا، یا وہ بندہ کہے واللہ ما ابالی ما تکلموا وانی واثق بنفسی، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو مرضی بات کرتے رہے، گمراہ ہے تو رہے گا گمراہ. وانی واثق بنفسی، میں اپنے آپ کے اوپر پختہ یقین رکھنے والا ہوں، میں اپنے آپ کے اوپر اپنے عقیدے پر مضبوط ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. فمن امن اللہ علی دینہ طرفۃ عین، جو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا جو اپنے دین پر ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی امن میں آ گیا، اس نے سمجھا کہ میں حق پر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، سلبہ یا اس کا دین چھین لیا جاتا ہے. تو اس بات سے فکر مند ہو جائیں، اپنے آپ کے اوپر زیادہ گھمنڈ، زیادہ بھروسہ نہ کریں کہ مجھے جا کر کچھ نہیں ہوگا. پانچواں شبہ یہ ہے، پانچویں گمراہی یہ ہے کہ گمراہوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا ان کے اوپر انکار کرنے کے لیے، کہ میں جا کر بیٹھتا ہوں کیوں؟ کہ مجھے ان کا رد کرنا ہے، مجھے ان سے تھوڑا لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ان کو حق پر لے کر آنا ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا، مناظرے کرنا، یہ اصل میں منع ہے، اصل میں اس کا جواز نہیں ہے. کہ آپ کہیں کہ ہمارا اصل منہج ہی یہ ہے کہ ہم مناظرے کرتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ مناظرے کرتے ہیں. مناظرے کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ بات ثابت ہوتی ہے سورۃ الغافر سے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، ہماری آیات میں وہی لوگ جھگڑا کرنے والے ہیں جو کافر ہیں، جن کو شک ہے ہمارے دین میں، وہی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث مباحثے کرتے ہیں. وغیرہ جو مومنین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، بس ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. مسند احمد میں عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کچھ صحابہ کو کہ جو مسجد کے پاس بیٹھے تقدیر کے اوپر بحث کر رہے تھے، اور تقدیر کے اوپر بحث کرتے ہوئے قرآن کی آیات ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. وہ کہتا ہے نہیں اس سے یہ ثابت ہے، وہ کہتا ہے اس سے نہیں یہ ثابت ہے، نہیں اس سے یہ مراد ہے، تو غلط کہہ رہا ہے. وہ ایسے ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے تھے، مباحثہ کر رہے تھے. آپ رحمہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اور آ کر کہنے لگے انما ہلک من کان قبلکم بہذا، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے. ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ لڑایا، نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس بات سے کہ وہ خصومات سے، لڑائی جھگڑوں سے منع کیا کرتے ہیں، مناظروں سے روکتے ہیں. کوئی بھی کتاب، مسند کتاب آپ اہل سنہ کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں اس سے ممانعت ہی ملے گی. کوئی کتاب خصومات سے، تحذیر سے خالی نہیں ہے. یہاں یہ بات سمجھیں کہ جو ہم روک رہے ہیں، یہ ہم روک رہے ہیں عام عوام کو، کہ ہر بندہ یہ سمجھ لے، ہر طالب علم یہ سمجھ لے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں نے جا کے رد ہی کرنا ہے اگلے بندے کا. یہ ہم اس ایسی قوم کے اوپر رد کر رہے ہیں، ہم رد علماء کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. یعنی ایک عالم جو ابن تیمیہ ہو، جو بڑا عالم ہو، پھر اس کے بعد وہ جا کر مناظرہ کرتا ہے، تو اس کا ایک اور معاملہ ہے. کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ بہت سارے لوگ یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عوام کو روکتے ہیں مناظرہ نہ کیا کرو، بات نہ کیا کرو. جی اس کے تو بہت سارے فائدے بھی ہیں، بر صغیر کے فائدے نقل کرتے ہیں کہ بر صغیر میں بہت سارے عام لوگ تھے، وہ بابوں کے پاس گئے، جا کر انہوں نے بات کی پیروں سے، اور ان کو پکڑ لیا، اور پھر بہت سارے لوگ ہدایت پر آ گئے. اب اس ہدایت کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہیں کہ سب کو ہی ایسا کرنا چاہیے. تو یہاں یہ بات سمجھے کہ صرف اتنا فائدہ ہو جانے سے یہ بات جائز نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ کام خود مبارک نہیں بن جاتا. وہ لوگوں نے اس لیے ان کو ہدایت پر لے آئے کہ ان پیروں بابوں کی گمراہی واضح تھی، سب کے سامنے عیاں تھی، کہ ایک ہلکا بندہ بھی سمجھ لیتا تھا اور جا کر رد کر لیتا تھا.
لیکن آپ آپ اس بات سے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہر بندہ اب خوارج سے بھی بحث و مباحثے کر سکتا ہے، متکلمین سے بحث و مباحثے کر سکتا ہے، کہ ان کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، ان کو رد کر سکتا ہے، ہر طالب علم کر سکتا ہے، اس کو اجازت دے دیں، یہ اس کی بنیاد بنا لیں، تو اسے یہ بات بالکل بھی سامنے نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پہلے ان کی گمراہیاں واضح تھیں، لیکن اب گمراہیاں پوشیدہ ہو گئی ہیں، بہت ساری لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کون سی گمراہی کیا ہے۔ خوارج کی گمراہی آپ دیکھ لیں، اخوانیوں کی گمراہی دیکھ لیں، فلسفہ اور یہ سارا کسی عام آدمی کو سمجھ آنے والا ہے؟ اس کے لیے لازمی طور پر ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ روافظ کو آپ دیکھ لیں کہ اتنا ان کا فتنہ ابھی واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ راضی ہو جاتے ہیں، صحابہ پر بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابو حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک بندہ ہے کہ جو جہمیہ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، ان کی جو گمراہی ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، ان سے مباحثہ کروں گا، اور وَيُدَقِّقُ عَلَيْهِمُ الْمَسَائِلِ، اور بڑے دقیق مسائل نکال کر ان سے بحث کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ نے پہلے تو اس کا انکار کیا کہ اس بندے کو اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، سو اس بات سے رک جائے۔ پھر انہوں نے معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا کہ الخصومۃ تحبط الاعمال، جو لڑائی جھگڑا ہے، مناظرے وغیرہ ہیں، یہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، دل کو سخت کرتے ہیں یہ چیزیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم علیکم بالسنن، سنتوں کو اپناؤ، وما كان علیہ اہل العلم قبلکم، اور اس بات کو اپناؤ کہ جس کے اوپر اہل علم تھے تمہارے سے پہلے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کون سا طریقہ اپنایا تھا؟ کہ انہوں نے یہ لڑائی جھگڑے والا طریقہ اپنایا؟ کیا فرمایا؟ فإنهم كانوا يكرهون الكلام، وہ یہ باتیں شاتیں کرنے کو، یہ والخوض فی اہل البدع، یہ گمراہوں کے ساتھ خوض کرنے کو، ان سے مباحثے کرنے کو صحیح نہیں جانتے تھے، اس سے بھاگتے تھے، دور ہوتے تھے، والجلوس معهم، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ اسی لیے آپ رحمہ اللہ نے فرمایا لم نؤمر بالجدال والخصومات مع اہل الضلالہ، ہم تمہیں گمراہوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی، مناظرے کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتے۔ وانما السلامۃ فی ترک ھذا، جو سلامتی ہے اس کو چھوڑ دینے میں، اس سے دور ہو جانے میں۔ ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ میں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ ان پر لان تان کیا کرتے تھے گمراہوں کے اوپر کہ یہ منحرفین ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، لان تان کرتے تھے، پہلے ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن فجالسوہم علی سبیل الانکار، لیکن پھر ان کے اوپر رد کرنے کے لیے کہ ہم ان کو جواب دیں گے، ان کا رد کریں گے، اس غرض سے ان کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ فما زالت بهم المباسطۃ وخفی المکر ودقیق الکفر حتی صبوا الیہم، تو ان کے ساتھ بیٹھے، پھر ہوا کیا کہ ان کا مکر ان کے اوپر مخفی ہونے لگا، بات مجمل ہونے لگی، بات سمجھ نہیں آنے لگی کہ ان کا موقف کیا تھا، میں کیا رد کرنے آیا تھا، سب کچھ بھول گئے۔ کیا ہوا؟ حتی صبوا الیہم، پھر ان جیسے ہو گئے، پہلے لان تان کرتے تھے، پھر انہی جیسے ہی بن کر رہ گئے۔ شبیب بن شیبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں من صبر علی کلمۃ حسمها، کہ جو بات کرنے سے رک جاتا ہے نا، بات کو پھیلاتا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ اس فتنے کو روک لیتا ہے۔ ومن اجاب عنها استدر رہا، اور جو اس کا جواب دیتا ہے نا، اس کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، یہ بندہ یہ گمراہ ہے، پھر وہ اس کو پھیلا دیتا ہے، جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے، اس فتنے کو وہ بندہ پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے آپ رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِن كُنْتَ مِمَّنْ يُرِيدُ الْإِسْتِقَامَةَ وَيُوثِرُ طَرِيقَ السَّلَامَةِ فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْعُلَمَاءِ وَسَبِيلُ الْعُقَلَاءِ، اگر تم چاہتے ہو استقامت کو، صحیح رستے کو، تو علماء کا راستہ یہ ہے کہ جس رستے پر چل کر انہوں نے اپنے علم سے سیکھا، اس علم سے سیکھ کر جس رستے پر وہ چلے، اس رستے پر چل کے انہوں نے ہدایت کو پا لیا۔ اگر تم بھی اسی رستے پر چلو گے، کون سا رستہ؟ اس باتوں سے رک جانے والا رستہ، لڑائی جھگڑے بحثوں مباحثوں سے رک جانے والا رستہ، اگر اس کے اوپر نہیں چلو گے، علماء والا رستہ اپناؤ گے، تو ہدایت پالو گے۔ لیکن اگر تم ہوتے ہو ایسے بندوں میں سے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جن کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اور وہ بس جاتے ہیں ان کے اوپر رد کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ تم پھر انہی گروہوں میں سے ہو جاؤ گے، انہی گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا رستہ اپنایا ہے کہ جس رستے کے اوپر جو عقلاء تھے، عقل مند لوگ تھے، اس رستے سے وحشت کھاتے تھے کہ یار اس رستے کے اوپر چلیں گے، مناظروں کے اوپر جائیں گے، ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ وہ عاقل لوگ، سمجھدار لوگ
اس سے بھاگ گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کے اوپر چل کے ہدایت پر رہ سکتے ہیں. وَرَغِبَتْ فِيهِ زَهَدَ وَرَغِبْتَ فِيهِ زَهَدَ فِيهِ الْعُلَمَاء، اور تم ایسی چیز کو چاہنے لگے ہو کہ جس چیز کو علماء نے چھوڑ دیا تھا، اس کے قریب نہیں بھٹکے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تم اگر بہانے بناؤ گے نا کہ میں تو مناظرے کرنے کے لیے، ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے جاتا ہوں، ان کی دلیلوں کو رد کرنے کے لیے جاتا ہوں، فرمایا فَإِن تَكُ بَهْرَجَتُكَ خَفِيَتْ عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ، اگر تمہاری یہ ملمہ سازی، اصل میں تم ان کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتے ہو، تم کوئی درمیانی رستہ، کوئی تم اتحاد کرنا چاہتے ہو، درمیانی رستہ امت کے نکال کر امت کے اتحاد کا ڈنڈورا پیٹنا چاہتے ہو، اندر تمہارا یہ ہے، لیکن کہتے ہو کہ میں تو ان کا رد کرنے جاتا ہوں، اوپر اوپر سے یہ بات کرتے ہو. تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہاری یہ ملمہ سازی کسی عام آدمی کے اوپر تو مخفی ہو سکتی ہے، اس کو تو نہیں پتا ہو سکتا. فَلَن يَخْفَىٰ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، لیکن جو دلوں کا راز جانتا ہے، جو دلوں کا راز جاننے والا خدا ہے، تم اسے اس بات کو نہیں چھپا سکتے. عبداللہ بن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس سنت عندنا ان ترد علی اہل الاہواء، ہمارے ہاں سنت یہ نہیں ہے کہ تم اہل الاہواء کو ان کا رد کرتے پھرو، ان کو جواب دو. ولیکن السنت عندنا اللہ تکلم احد منہم، لیکن ہمارے ہاں سنت یہ اہل سنہ کا جو طریقہ اور منہج یہ ہے کہ اللہ تکلم احد منہم، کسی سے بات نہیں کرنی، ان کو دھتکار دو، پرے کر دو، ان کی حقارت کرو، ان کو ذلیل کرو، ان سے بات ہی نہ کرو، گفتگو ہی نہ کرو. آپ یہی طریقہ دیکھتے ہیں سلف صالحین میں کہ ان کو دھتکار دیا کرتے تھے ایسے ایسے جہال کو، ایسے علماء کو جو گمراہوں کے علماء ہیں. تو ہوتا کیا تھا پھر ان لوگوں کے ہاں ان کی قدر گھٹ جاتی تھی. طبقات الکبریٰ میں ابن سعد رحمہ اللہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے ایک اثر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں انی قد اعلم ما ترید، میں جانتا ہوں تم لوگ کیا چاہتے ہو، یہی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان سے لڑائی جھگڑا کروں، ان سے مناظرے کروں، اور تم بھی یہی کام کرتے ہو. وانا اعلم بالمراء منک، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں یہ پینترے بحث و مباحثے کرنے کے. ولیکنی ما لا امارک، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. اس طرح لباد القبرہ میں ابن بطہ رحمہ اللہ ابو قلابہ رحمہ اللہ سے ایک اثر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ہی ان سے کوئی جھگڑا کیا کرو، نہ ہی ان سے بحث و مباحثہ کیا کرو. کیوں؟ فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، میں اس بات سے امن میں نہیں ہوں کہ کیا کریں گے، ان یغمسوکم فی ضلالتہم، تمہیں اپنے ساتھ اپنی گمراہی میں گھسیٹ کے لے جائیں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. اگر یہ کام نہ کر سکے او یلبسوا علیکم ما تعرفون، یا جو تم اپنا دین جانتے ہو، اپنا عقیدہ جانتے ہو، اس میں تلبیس پیدا کر دیں گے، اس کو خلط ملط کر دیں گے. تم اپنے عقیدے میں پریشان ہو جاؤ گے، یار میں جو بچپن سے جس عقیدے کو سمجھتا آ رہا تھا کیا وہ غلط ہے؟ صرف اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر علماء ہمیں اس بات سے روک رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، مناظرے نہیں اپنانے، ہر بندے کو یہ کام نہیں شروع کرنا چاہیے، تو پھر ہم رد کیسے کریں گے، ان کا جواب کیسے دیں گے؟ تو اس میں سے یہ بات سمجھے، سب سے پہلی بات کہ رد کرنے کے لیے ہمیں ابن تیمیہ بننا ہوگا، کہ جب تک ہم ابن تیمیہ نہیں بنتے رد کرنے کے بارے میں نہ سوچیں. کیوں؟ کیونکہ ابن تیمیہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتے تھے تو انہوں نے رد کیا. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں درء تعارض العقل والنقل کے اندر کہ فکل من لم يناظر اهل الالحاد والبدع مناظرة تقطع دابره، کہ جو بندہ بھی مناظرہ کرے، ملحدین کے ساتھ، گمراہوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اور ان کی پیٹھ نہیں توڑ دیتا، ان کی کمر نہیں توڑ دیتا، لم یکن اعطى الاسلام حقہ، اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا ہے. کہ تمہیں جب مناظرہ کرنا ہے تو تم علم کے پہاڑ ہو، تمہارے پاس ابن تیمیہ جیسا علم ہو، پھر اس کے بعد جا کر تم ان کے اوپر رد کرو، ان کی کمر توڑو. اگر تم کمر نہیں توڑتے تو کیا کرو گے؟ تم لوگوں کے دلوں کو تشفی نہیں دے سکو گے، تم لوگوں کو گمراہ کر دو گے. اور آپ دیکھتے ہیں یہ حال کیسا ہوتا ہے کہ ایک جاہل گمراہ کا جواب دینے کے لیے جب دوسرا جاہل بیٹھتا ہے تو وہ عوام کو گمراہ کر دیتا ہے. بیچاری عوام جو بیٹھی ہوتی ہے کہ آج ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کامیاب ہو جائے گا، وہ دیکھتی ہے کہ نامراد ہو گیا تو یقیناً ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، عوام یہ سمجھ بیٹھتی ہے. تو ایک جاہل آدمی، گمراہ آدمی یا کم علم آدمی جب کسی گمراہ کو جواب دینے جاتا ہے تو بہت سارا نقصان کر دیتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں رد کیسے کرنا ہے، اگر ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تسلی بخش جواب ابن بطہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ میں
باب ذم المراء والخصومات فی الدین والتحذیر من اہل الجدال والکلام کے اندر ایک بہت طویل کلام ذکر کیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے پھر آپ کو رد کیسے کرنا ہے. تو جو طالب علم اس بات کو مزید پڑھنا چاہتا ہو وہ وہاں کا رجوع کر سکتا ہے. چھٹا جو شبہ یہ ہے کہ پھر یہ بات سوچ لینا اور یہ بات سامنے رکھنا کہ جو ان سے اچھائی ملے، حق ملے، آپ اسے لے لیں، اور جو برائی ملے اس کو چھوڑ دیں. یا ایک بات آتی ہے کہ آپ بات دیکھو کیا کر رہا ہے بندہ، نہیں دیکھو اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کو یہ آپ دیکھو کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے، آپ اس بات کو لے لو. یا کہتے ہیں اچھائی جہاں سے بھی ملے آپ وہاں سے لے لیا کرو. اس بات کو بنیاد بنا کر تو وہ ہر گمراہ سے علم حاصل کرنے کو جائز کہہ دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پہلے مقدمے میں بات تو کر لی ہے، مزید اس بات کو کھولیں گے. جو سبیق کا قصہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ خبردار کوئی اس کے ساتھ بیٹھے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے اس کو لے لیا کرو؟ کیا اس کی اجازت دی؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل بائک آؤٹ کرنے کا کہہ دیا تھا کہ کوئی بندہ اس کے پاس نہیں بیٹھے گا. تو سبیق کیا عالم نہیں تھا اس کے پاس کا کہ دوسرا علم نافع کوئی حق نہیں تھا اس کے پاس؟ بالکل تھا. قرآن کی تفسیر جاننے والا تھا، فقہ جاننے والا تھا، سب کچھ جاننے والا تھا. اس کے باوجود بھی گمراہی آئی، اس گمراہی سے ڈرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بندہ اس کے پاس نہیں بیٹھے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں عمر بن عبید، جہم بن صفان، مریسی، ان سب کے بارے میں اٹھا کے کتب العقیدہ میں دیکھ لیں کہ جب بھی علماء ان کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ علم کے پاوے ہیں، یہ عبادت کے پاوے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی علماء کسی بندے کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، علم ان سے علم حاصل کر لو، جو ان کے پاس اچھائیاں ہیں وہ تو لے لو. کسی نے کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ ان سے جا کر اچھائیاں لے لو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کہہ دو کہ آپ جس کی فکر اپنائے ہوئے ہیں، جس کے آپ دین کے اوپر چل رہے ہیں، جس کی سوچ کے اوپر چل رہے ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ اس کے اندر یہ اس میں کوتاہیاں ہیں، اس کا یہ عقیدہ خراب. تو وہ کہتا ہے لیکن آپ کہتے ہو کہ اس میں یہ عقیدہ خراب ہے، لیکن دیکھو اس نے دین کا یہ بھی تو کام کیا ہے نا. آپ اس کو جو مرضی خرابی گنواتے جائیں، عقیدے کی جو مرضی خرابی، یار وہ خلق قرآن کا قائل تھا لیکن اس نے یہ کیا، تو اس نے تفسیر کے اندر بہت ساری خرابیاں کی، لیکن اس کا یہ ہے، لیکن اس کے یہ بھی دین کی خدمت ہے. اس نے دین کے عبادات کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا عبادات کا، لیکن اس نے آگے سے کیا جواب بتا، لیکن اس نے یہ بھی تو کیا ہے نا. صرف اس بات کے لیے یہ بات دماغ میں ڈال کر کہ اس نے دین کی تجدید کا بہت سارا کام کیا ہے، اس بنیاد پر ہم اس کے سب خرابیاں سب کچھ پس پش ڈال کر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. جس دین کو قائم کرنا ہے، جس دین کو نافذ کرنا ہے، جس دین کو لا کر نافذ کرنا ہے، وہ سارے دین کا تو اس نے مذاق بنا دیا. اس میں سے کچھ بھی نہیں جاننے والا، نہ تفسیر نہ فقہ، کچھ بھی نہیں. اگر نماز روزے کی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے. اس سب کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ دین کو نافذ کر کے جس دین کا اس نے نافذ کرنا تھا، جو لانا تھا، اس کا تو اس نے مذاق بنا دیا. پھر آپ کون سا دین اس سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ کون سی فکر سیکھنا چاہتے ہیں کہ جی جو فکر آپ کو بھی دین کا مذاق بنانے کے اوپر جری کر دے؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ، جو لوگ جدید مفکرین کے پیچھے چلتے ہیں، وہ علماء کا مذاق بنانے والے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو، ان علماء کو پتہ ہی نہیں آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے، آج کل دنیا میں کیا مظالم ہو رہے ہیں، یہ علماء جاہل ہیں. اور وہ سب عذر دینے والے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ پوری طرح کافر نہیں ہو جاتا، چاہے دین عقیدے میں اس کی کوئی بھی خرابی ہے، جب تک یہ پورا کافر نہیں ہو جاتا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن آپ عقیدہ کی کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں، السنہ لحرب کرمانی اور بھی کوئی عقیدہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں. اس طرح آپ اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اٹھا کر دیکھیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ترک منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من اهلها. تو جو آگے عقیدہ جو بیان کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ اس عقیدے میں سے جس بندے نے ایک بات کو بھی چھوڑا، خصلتاً ایک بات، لم یقبلها اس کو قبول نہیں کیا، ویؤمن بها اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، لم یکن من اہلها وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اہل سنہ میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں سارے کا سارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. سب عقیدے کے اوپر آنکھیں بند کر کے، فقہ کا کوئی آنا نہیں ہے ان کے پاس، تفسیر کا کوئی ایک حرف نہیں ہے، ان سب باتوں کو پیچھے کر کے کیا لیتے ہیں ان کے پاس، انہوں نے دین کو تجدید کیا. کون سا دین؟ جس کا انہوں نے مذاق بنایا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسماعیل بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبدالعزیز دباغ کے ساتھ ایک دفعہ ابن عون رحمہ اللہ کے پاس آتا ہوں اور آ کر کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو عبدالعزیز دباغ ہے، ابن عون سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ عمر بن عبید کے ساتھ جو گمراہ تھا اس کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے.
ان کے ساتھ نا یہ بازار میں اس کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن عون رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، تو آگے سے نا عبدالعزیز جو ان کے ساتھ ہی تھا، اسماعیل بن ابراہیم کے ساتھ، وہ کہنے لگا کہ امام صاحب میں نا ان سے سوال بس کرتا ہوں، اس کی رائے کو قبول نہیں کرتا ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہ اسی شعبے کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کون سا شعبہ؟ کہ آپ اس میں سے اچھائی لے لیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ما احب رأیہ، اس کا جو عقیدہ خراب ہے، جو اس میں باقی خرابیاں ہیں، جو باقی اس میں ضلالتیں ہیں، میں اس کو نہیں لینے والا ہوں، اس کو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ بس ہلکا پھلکا جو کچھ ہے وہ تھوڑا سا، انما سألت عن شيء، تھوڑی ہلکی پھلکی اس سے میں علم حاصل کر لیتا ہوں، زود و ورا کوئی واضح نصیحت سے لے لیتا ہوں، یہ اس قسم کی، اور ہم دین کی تجدید کا بھی حصہ سے لے لیتا ہوں۔ تو آپ رحمہ اللہ غصے ہو گئے، فرمایا وتسألہ ايضا، میں نے تو سنا تھا تو اس کے ساتھ صرف چلتا ہے، تو اس سے علم بھی حاصل کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے اس سے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے بہت سارا غصہ کیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کسی بدعتی کی، گمراہ کی تعریف کرنا، اس کی ثنا کرنا، کہ یہ جائز ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کی گمراہی واضح ہو جائے، جو بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، جو بندہ علم حاصل کرنے جاتا ہے نا، اچھائیاں کہتا ہے جی اس سے اچھائیاں لو، اس کی برائیاں چھپاؤ، ایسی باتیں کرتا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، اس کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ جو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا جو قول ہے، من وقر صاحب بدعت، کہ جو کسی صاحب بدعت، جو کسی گمراہ آدمی کی توقیر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، فقط اعان علی حدمی اسلام، وہ اسلام کو گرانے میں مدد کرتا ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا کہ یہ بندہ برائی کر رہا ہے، اور وہ پھر فرمایا اسی فتوے کے اندر ہی کہ اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا کتنا وہ نیک آدمی ہے یا کتنا اس کے پاس علم ہے، بلکہ وہ گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کو واضح کیا جائے گا کہ اس کے اندر یہ گمراہی ہے، یہاں تک کہ اس کی گمراہی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہی سنت ہے، یہی اہل علم اس بات کو کہنے والے ہیں۔ ساتویں جو شبہ ہے اور آخری شبہ، اس کے اوپر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اہل سنہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور گمراہوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، میرا تعلق تو علماء کے ساتھ بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں۔ ایسے بندے کا بارے میں سوال ہوا امام اوزاعی رحمہ اللہ سے، ایسا اگر بندہ کہے میں دونوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمانے لگے ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، یہ بندہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل کو برابر کر دیا جائے، حق اور باطل میں تفریق ہی نہ رہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اجازت دے رکھی ہے ہر بندے سے علم حاصل کر لو، تو کیا کوئی تفریق رہی سنت اور بدعت کی گمراہی کی؟ کوئی تفریق رہی؟ کوئی انحراف اور سنت کو صحیح منج، ان دونوں میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے؟ اس کی کوئی تفریق رہی؟ لوگوں نے مذاق بنا دیا کہ یہ منج کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، مذاق بنا دیا، لیکن اس کی کوئی تفریق رہی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو، اس کو بھی سن لو، اس کو بھی سن لو؟ ابن بطہ رحمہ اللہ اس اثر کے اوپر تعلیق لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج صدق الاوزاعی، اوزاعی رحمہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ یہ بندہ حق کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اگر حق کو پہچان لیتا تو اس کو باطل سے وحشت ہونے لگ جاتی، یہ باطل سے دور ہو جاتا، اس سے بھاگ جاتا۔ ایسے بندوں کے بارے میں آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں آیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، گمراہوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اپنے دوسرے پٹھوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، ہم ایسا نہیں کہ ہم تمہارے اوپر رد کرتے ہیں، ہم تمہارا عقیدہ بھی اپنانے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بکری ہوتی ہے کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، کہ کبھی وہاں منہ مارتی ہے، کبھی وہاں منہ مارتی ہے، کبھی اس سے سیکھ لیا، کبھی اس سے سیکھ لیا، کبھی وہاں سے حق حاصل کرنے کی کوشش کی، کبھی اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اپنا بھیا ہم بہت وسعت والے ہیں، ہم تفرقہ بازی کو نہیں اپناتے، ہم بڑا اپنے آپ کو بڑا نا وہ، ہم اعلیٰ ذہنیت کے مالک ہیں، ہم تنگی پیدا نہیں کرتے ہیں اہل سنہ کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم سیکھ لو، ایسی سوچ پیدا کر کے کبھی وہاں سے منہ مار لو، کبھی وہاں مول لو۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایسے بندے منافق ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں اپنا منہ مار لیتے۔ اسی لیے یہ بات سمجھیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی عالم ہوتی ہے، اگرچہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہو کہ بہت بہت ان کے پاس علم ہے، علم وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ عبادت وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، کوئی عبادت گردانی ہی نہیں جا سکتی۔
اس لیے جو بندہ گمراہوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، گمراہی میں پڑا رہتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے، وہ بندہ آخر کار جا کر اپنی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوب سختیانی اور عمر بن عبید، یہی گمراہ شخص، کہتے ہیں مکہ آیا، دونوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ایک مرتبہ، رات سے لے کر صبح تک دونوں نے طواف کیا۔ کہتے ہیں بہت عرصہ بعد جب عمر بن عبید مزید گمراہ ہو گیا، کہتے دوبارہ مکہ آئے، آ کر ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے صبح تک طواف کیا، اور عمر بن عبید نے صبح تک لڑائی جھگڑا کیا، صبح تک لڑائی جھگڑا کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو باتیں سنائی، مناظرے کیے، بحث و مباحثے کیے، سب کچھ کیا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے، بھائی تو بہت بات بنا پھرتا تھا، لیکن جب گھر جاتا تو اپنی نماز میں کان یلتفت فی الصلاح، ادھر ادھر دیکھتا تھا، یعنی عبادت بھی لوگوں کے لیے اس نے کر رکھی تھی۔ اس لیے ایوب سختانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما عادت تو عمر بن عبید عاقل قط، میں نے تو کبھی عمر بن عبید کو عاقل سمجھدار کبھی سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ سمجھدار اگر ہوتا تو سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا، اس کے سوچ، اس کی فکریں، اس کا عقیدہ سنت کے مطابق ہوتا۔ اس نے جو راہ ہی اپنائی ہوئی ہے گمراہوں والی، اس کا سارا دین ہی گمراہوں والا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم اقامت دین لے لو، اس سے تجدید دین لے لو کہ یہ والا ٹھیک ہوگا؟ اگرچہ باقی فقہ میں، تفسیر میں، عقیدے میں سب خرابی ہو سکتی ہے، لیکن یہ والی سوچ لے لو۔ یہ ایک ایسی گمراہی ہے، ایک ایسی شبہات ہیں جس نے امت محمدیہ کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنے علم کو دیکھیں، وہی اثر سامنے رکھیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ والا، کہ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذونہ، دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ تم کسی گمراہ شخص سے حاصل کر کے اپنے اس دین کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے، جو لوگ علم والے ہیں، علماء ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان کو ہمارے لیے مسخر کرتے، ہمارے لیے دستیاب کر دے، تاکہ ہم ان سے علم سیکھ سکیں، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دے کہ جو لوگ ہمیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب والعلم عند الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔